شالوم علیکم، میں ہوں مختار امین مشلو اور ہم آپ کو ادامہ ٹی وی کے خصوصی پروگرام نانے بکا دی بریڈ آف لائف میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان دنوں بائبل المقدس کی روشنی میں ہم نے کرسمس کی مناسبت سے علمی پیغامات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پہلے پروگرام میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ تجسم المسیح کی ضرورت کیا تھی۔ پچھلی بار ہم نے تجسم المسیح کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کی۔ آج کے پروگرام میں ہم تجسم المسیح کے تیسرے حصے یعنی تجسم المسیح کے فوائد پر گفتگو کریں گے۔ آئیے خدا کے زندہ کلام کی تلاوت سنیں۔ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب اس کی 14ویں آیت۔ خدا کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ 735 قبل مسیح میں شاہ یہودا یوتام کی ہین حیات میں اسور کی جو اس وقت عالمی حکومت تھا، حمایتی یہودی جماعت نے آخذ کو ولی عہد بنا دیا، جس سے اصولی طور پر تمام حکومتی نظم و نسق آخذ کے ہاتھوں میں آ گیا۔ پھر شاہ اسرائیل فقہ نے اسور کے خلاف شاہ ارام رزین سے گاٹھ جوڑ کیا، اور ارام اور افرائیم یعنی اسرائیل کی افواج نے بنی یہودا کے ولی عہد آخذ کو اسور کے خلاف اپنا اتحادی بنانے کی غرض سے بنی یہودا پر حملہ کر دیا۔ یہ باتیں آپ عیسائی کی کتاب کے شروع میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسوری حکمران حلال زرخیز پر اپنا قبضہ جمانے میں کوشاں تھے، اور بنی یہودا کے شریک بادشاہ آخذ کو ان کا اتحادی بننے کے سبب سے مقامی طور پر شمالی سلطنت، اسرائیل کی شمالی سلطنت اور بین الاقوامی دباؤ کا مسلسل سامنا تھا۔ یہودی ولی عہد آخذ کو 20 سال کی عمر میں شدید ذہنی کشمکش سے دو چار ہونا پڑا کہ اپنی حمایتی اور اسور کی عالمی حکومت کے خلاف شاہ اسرائیل اور شاہ ارام کے ساتھ کس طرح صلح رکھے۔ اس سنگین صورتحال میں خدا نے عیسائی نبی کی معرفت اسے تسلی دی کہ خاطر جمع رکھ اور مشیت ایزدی کے مطابق پاتال میں یا بلندی پر کوئی نشان طلب کر۔ مگر جب آخذ نے انکار کیا اور مدد کے لیے خالق خدا کی بجائے شاہ اسور کی طرف متوجہ ہوا، تو عیسائی نبی نے اسے ملامت کی اور کہا کہ اے داؤد کے خاندان، اب سنو، کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ لیکن خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ عیسائی کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت۔ باغ عدن میں آدم اور حوا کی بغاوت اور نافرمانی کے بعد کیے گئے خدا کے وعدے کے موافق یسوع مسیح عورت کی نسل سے پیدا ہوا۔ غلطیوں 4 باب اس کی 4 آیت۔ اس نے انسانی جسم اختیار کیا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 14ویں آیت۔ اس نے خود کو ابن آدم کہا، جو اس کی الوہیت اور بشریت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ متی کی انجیل 9 باب 6 آیت اور لوکا کی انجیل 19واں باب اس کی 10ویں آیت۔ اور پولس رسول کہتا ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ کلسیوں کا خط اس کا 2 باب اس کی 9ویں آیت۔ الہامی نوشتوں کے مطابق وہ یعنی یسوع مسیح کامل انسان ہے، اور عوام الناس بھی اسے حقیقی انسان سمجھتے تھے۔ اس کا بدن انسانی اعضاء، خون اور ذی روح پر مبنی تھا، اسی لیے وہ انسانی جسم کی نشو و نما کے عام اصول اور بشری ضروریات، آزمائش اور تکالیف سے بخوبی واقف تھا۔
اور ان باتوں کی اناجیل اربع گواہ ہیں۔ آج کے پروگرام میں جیسے میں نے عرض کیا، ہم تجسم مسیح کے فوائد پر غور کریں گے کہ اس کے انسانی جسم اختیار کرنے سے بنی ہوئی انسان کو کیا فائدہ ہوا۔ اور پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے آنے سے، اس کے مجسم ہونے سے، اس کے دنیا میں تشریف لانے سے ہمارا خدا کے ساتھ ٹوٹا ہوا، برسوں پہلے ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہو گیا۔ پہلا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے آنے سے خدا ہمارے ساتھ ہوا۔ اور ابھی ہم نے یسایہ نبی کی کتاب کا حوالہ پڑھا، اور اس بات کو، یعنی اس پیش گوئی کو جو یسایہ نبی نے کی تھی برسوں بعد انجیل مقدس کے زمانے میں، جبرائیل فرشتے نے، جو خدا کا مقرر فرشتہ بھی ہے، راست باز یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر جو کچھ کہا، وہ متی رسول نے اپنی انجیل میں لکھا ہے۔ اور جبرائیل فرشتے نے راست باز یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانوئیل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 20ویں سے 23ویں آیت۔ دوسرا فائدہ جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے سے ہمیں حاصل ہوا، اہل ایمان کو اور بنے ہوئے انسان کو، وہ یہ ہے کہ آدم کی وجہ سے انسان جو خدا کی صورت کھو چکا تھا، اب وہ صورت پر بحال ہو سکتا ہے۔ یعنی یسوع مسیح میں آنے سے انسان دوبارہ نیا مخلوق بن سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ خدا ایک نادیدہ ہستی ہے، اس لیے گنہگار انسان کے لیے ممکن نہ تھا کہ اندیکھے خدا کی صورت پر خود بخود بحال ہو سکے۔ یہودیوں کے سردار نیقودیمس نے یسوع کے پاس رات کو آ کر کہا تھا کہ ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب مجھ سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیقودیمس نے اسے کہا کہ آدمی جب برا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی پہلی 7 آیات۔ پولس رسول بیان کرتا ہے کہ اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو وہ نئی ہوگی۔ 2 کرنتھیوں کا خط اس کا 5واں باب اس کی 17 آیت۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے والے اہل ایمان نے، یوحنا رسول نے جو کچھ لکھا، اس کے بعد جو پولس نے لکھا کہ انہوں نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔ کلسیوں کا خط اس کا 3 باب اس کی 9 آیت۔ دوسرا فائدہ جو ہوا یسوع مسیح کے آنے کا، کہ ہم اس صورت کو جو کھو چکے تھے دوبارہ بحال کر سکتے ہیں۔ جب وہ مجسم ہوا، زمین پہ آیا، ہمارا خداوند یسوع مسیح خدا کا ازلی کلمہ، تو وہی صورت دوبارہ اس دنیا میں آئی جس صورت پر آدم بنایا گیا تھا، تاکہ دوبارہ انسانوں کو بحال کیا جا سکے۔ تیسرا فائدہ جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا ہوا کہ اب ہم دوبارہ اس رشتے میں بحال ہو سکتے ہیں جو خدا اور انسان کے ساتھ تھا۔ اور ایک ویڈیو میں جو پچھلے دنوں میں نے اپلوڈ کی تھی، میں نے بتایا تھا کہ آدم خدا کا بیٹا تھا، تو اب ہم دوبارہ خدا کے بیٹے بن سکتے ہیں۔ خدا واجب الوجود ہے اور انسان ممکن الوجود۔ لامحدود خدا اور محدود انسان کے درمیان ایک حد فاصل تھی جس نے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر رکھا تھا۔ لیکن یوحنا رسول خدا کے ازلی کلمے کی باب لکھتا ہے
کہ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا اختیار بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر یعنی یسوع کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب 10ویں سے 12ویں آیت۔ مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کی جماعت کو سکھایا تھا کہ جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ، اور عبرانی میں اس نے سکھایا تھا کیونکہ خاص تعلیم وہ عبرانی زبان میں دیتا تھا۔ اس نے کہا ایرینو شباشا میم، اے ہمارے باپ تو جو آسمانوں میں ہے، ید قدیش شمخا، تیرا نام پاک مانا جائے، تابو ملکوت کا، تیری بادشاہی ہے۔ اس طرح اس نے عبرانی میں انہیں دعا سکھائی تھی اور سکھایا تھا کہ جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ تو جو آسمانوں میں ہے۔ پولس رسول نے اس بات کو آگے بڑھایا اور اس نے اپنے خط میں لکھا کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ غلطیوں کا خط اس کا 4 باب اس کی 4 سے 6 آیت۔ چوتھا فائدہ جو یسوع کے مجسم ہو کر آنے کا ہمیں ہوا وہ یہ ہے کہ ہم برگزیدہ بن سکتے ہیں۔ برگزیدہ وہ ہیں جو پہلے بلائے جاتے ہیں اور مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچتے ہیں اور پھر برگزیدہ ہو جاتے ہیں۔ اور مسیحی جو علم الوہی ہے یعنی خدا کا جو علم ہے اس میں 4 باتیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دوبارہ اگر ہم واپس جانا چاہتے ہیں جہاں سے ہم نکال دیے گئے تھے تو سب سے پہلا کام جو ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہوتی ہے۔ ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، پھر نوزادگی آتی ہے اور پھر ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، پھر نئی پیدائش ملتی ہے اور پھر پاکوں کا بپتسمہ اور معمولی ملتی ہے۔ اس سارے پروسیس کو ایک ہی لفظ میں نے کہا اور وہ یہ ہے کہ ہم راست باز بن جاتے ہیں جیسے انجیل مقدس کی تعلیم ہے۔ راست بازی پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرا سٹیپ ہے برگزیدگی، یعنی راست باز بننے کے بعد ساری زندگی جو یسوع کے ساتھ گزارنی ہے اور یسوع کی قد کے انداز تک پہنچنا ہے وہ ہے برگزیدگی۔ اور جب یسوع مسیح واپس آئے گا آمد ثانی میں تو جو برگزیدہ ہوں گے وہ اٹھا لیے جائیں گے اور ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ اور یسوع نے کہا تھا بلائے ہوئے تو بہت ہیں پر برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ دوسرا جو فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ برگزیدگی ہے۔ اور تیسرا سٹیپ ہے کہ ہم یسوع میں جب ریپچر ہوگا اٹھائے جائیں گے تو ہم جلال میں داخل ہو جائیں گے، وہ جلال جو آدم کو حاصل تھا۔ اور یہ 1000 سالہ بادشاہ میں جو لوگ جائیں گے ان کو یہ موقع ملے گا، اور اس کے بعد جو وہ نئے آسمان پر اور نئی زمین پر جائیں گے وہ یسوع کے ہم شکل ہوں گے۔ دوسرا سٹیپ ہے برگزیدگی، میں نے عرض کیا۔ تو یسوع کے مجسم ہو کر آنے سے ہمیں فائدہ ہوا کہ ہم برگزیدہ ہو سکتے ہیں، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں جن پر فضل ہوتا ہے، ان کے لیے بھی ہے جن پر رحم ہوتا ہے۔ اور وہ جو اسرائیلی تھے وہ بھی اور جو غیر قوم تھی وہ دونوں اس یسوع مسیح کے مجسم آنے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل اور غیر قوم نسلی، مذہبی، سیاسی اور ثقافتی طور پر ایک دوسرے سے کوسوں دور تھی، مگر یسوع کے مجسم ہونے سے دنیا کا منظرنامہ تبدیل ہو گیا ہے۔ پولس رسول نے افسس کی کلیسیا کو خط میں لکھا کہ پس یاد کرو کہ تم جو جسم کی روح سے غیر قوم والے ہو اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنے کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں تم کو نامختون کہتے ہیں۔ اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر دیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شے جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ بتاتا ہے
کہ اب تم پردیسی اور مسافر نہیں بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو۔ کلیسیوں کا خط اس کا دوسرا باب اس کی پہلی 8 آیتیں، اور پھر اس نے کلسے کی کلیسیا کو لکھا اس بات کے تناظر میں کہ وہاں نہ یہودی رہا، وہاں نہ یونانی رہا نہ یہودی، نہ ختنہ نہ نامختونی، نہ وحشی نہ سکوتی، نہ غلام نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ کلسیوں کا خط اس کا تیسرا باب 9 اور 10 آیت۔ پانچواں اور آخری فائدہ جو ہمیں ہوا وہ یہ کہ ہم خدا کی مانند ہوں گے، اور جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ مسیح زندگی کے 4 پہلو ہیں: راست بازی، برگزیدگی، جلال اور یسوع مسیح کے ہم شکل ہونا۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ ہم ایک دن یسوع جیسے ہو جائیں گے۔ کلام جو مجسم ہوا اس کے وسیلے سے انسان کی قدر و قیمت بڑھ گئی ہے، کیونکہ مسیح یسوع انسانوں کے مشابہ ہوا، لہٰذا اس کی معرفت انسان کے لیے خالق خدا جیسا بن جانا اب ممکن ہو گیا ہے۔ عہد نامہ اول میں ایوب کامل نے اس انمول حقیقت کی کیا خوب ترجمانی کی تھی کہ میں نے تیری خبر، راست باز ایوب کہتا ہے خدا کے بارے، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے۔ ایوب کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی ایوب کی کتاب اس کا 42واں باب 5ویں آیت۔ اور جب اس کے دوست اس کو تانے دیتے تھے اور جب وہ بڑی مشکل میں تھا تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور میں اپنی کھال کے برباد ہو جانے میں بھی اپنے خدا کو دیکھوں گا۔ تو اس نے کہا، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی اور اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے۔ اور ایوب کی کتاب گواہی دیتی ہے کہ پھر خدا آیا اور اس نے ایوب سے باتیں کی تھیں اور اسے بحال کر دیا تھا، دگنا بحال کر دیا تھا۔ اور انجیل جلیل میں یوحنا رسول مسیح یسوع کی آمد ثانی کی بابت اہل ایمان سے مخاطب ہے، اور وہ کہتا ہے اگلے زمانے میں جو آنے والا ہے کہ اہل ایمان کیا کچھ ہوں گے۔ وہ کہتا ہے، عزیزو ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ پہلا یوحنا کا خط اس کا تیسرا باب اس کی 2 آیت۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ اگر آپ تجسم المسیح کے فوائد سے واقف ہیں یا ان فوائد سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو اس پیغام کو نہ صرف جو آپ نے سنا ہے اس پر توجہ دیجیے گا، اس پر اور بھی غور و فکر کیجیے گا، بلکہ اس پیغام کو جو شخصی طور پر آپ کی نجات کا باعث ہو سکتا ہے اپنے عزیز و احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور بانٹیے گا۔ کامنٹ باکس میں آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا، اور مزید جانکاری کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ادامہ ٹی وی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔